آن لائن قرض دینے والی ایپس ایک دفعہ کسی کو قرض کے چنگل میں اگر پھنسا لیں پھر اس کے ساتھ وہی کرتی ہیں جو مافیا کے کارندے کرتے ہیں، غنڈے کرتے ہیں، جسے وہ اپنے شکار کے ساتھ کرتے ہیں۔ طریقہ واردات ناظرین یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اشتہار جاری کیا جاتا ہے، ان میں بتایا جاتا ہے کہ فوری رقم کی ضرورت ہے تو اس ایپ سے آپ کو مل جائے گی، لیکن کسی بھی اشتہار میں کوئی بھی واضح بات نہیں بتائی جاتی ہے، بس اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ قرض بہت ہی آسان شرائط سے مل جائے گا۔ جی ناظرین، جب یہ اشتہار دیکھ کر کوئی ضرورت مند قرض کے لیے درخواست دے تو تھوڑی رقم فوراً جاری کر دی جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جن آسان شرائط کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی 10,000 روپے کا قرض لے تو سود لگا کر وہ رقم 1-1.5 مہینے میں لاکھوں روپے تک پہنچا دی جاتی۔ ظاہر ہے جس 10,000 روپے کے لیے بھی قرض لینا پڑا ہو وہ 5 لاکھ روپے کیسے لوٹا پائے گا؟ یہاں سے بلیک میلنگ کا اگلا اور مزید گھناؤنا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان ایپس کے ذریعے قرض لینے والے کی موبائل گیلری تک بھی رسائی حاصل کر لی جاتی ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ گیلری میں موجود ذاتی تصاویر کو لیک کر دیا جائے گا۔ یہ شکایات بھی سامنے آئی ہے کہ گیلری میں موجود تصاویر کو پہلے ایڈٹ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں وائرل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے تو بہت سو کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ راولپنڈی میں مسعود نامی جس شہری نے خودکشی کی، اس کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے چودھری سجاد صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا، یہ آپ کی ان سے بات ہوئی، پہلے تو یقینی طور پہ وہ گھر ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا، لیکن ابھی کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے چلے جانے کے باوجود بھی قرض تو ابھی بھی باقی ہے؟ کیا ابھی بھی وہ لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل علی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم آپ کو اگر بتائیں تو جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ ابھی بھی آپ ان سے تنگ کر رہے ہیں، یہ افسوسناک خبر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم یہاں پہنچے تو ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب اس مسعود نامی جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی ہاری تو جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو اس وقت جنازے پہ پیچھے بھی ان کو کالیں کی جا رہی تھی کہ آپ ہمیں قبر کی تصویر بھیجیں کہ کیا واقعہ وہ بندہ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ یہاں تک بھی انہوں نے ان کو کالیں کر کے ان کو ٹارچر کیا، ذہنی ٹارچر کیا۔ اس وقت میں اس گھر پہ موجود ہوں، ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کا بڑا بھائی منظور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کی زبانی آپ سے اپنے ناظرین تک یہ سٹوری پہنچاتے ہیں کہ یہ جو ایپس ہے، ان ایپس کے ذریعے لوگوں کو کس طریقے سے اپنے جال میں یہ پھنساتے ہیں اور اس کے بعد یہ روز ان کو تنگ کر کے ذہنی ٹارچر بنا کر ان سے پیسے کیسے بٹورتی ہیں، یہ ان سے ہم جانتے ہیں۔ ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس وقت نڈھال ہیں اس واقعہ کے بعد۔ جوان بیٹا جب اس دنیا سے چلا جائے علی تو آپ کو اس کا خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے والد کی کیا اس وقت صورتحال ہوگی۔ بزرگ باپ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوا آپ کے بیٹے کا، تو تھوڑی سی ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کبھی آپ سے ذکر نہیں کیا تھا اس معاملے میں؟ نہیں، کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ سنیا تھا کہ بھائی اس نے 13,000 قرضہ لیا، وہ 13,000 بلکہ 6 لاکھ روپیہ بھی دے دیتا، اس تو بعد پھر موٹر سائیکل بھی بھیج دیتی ہے، بدنا ہی جا رہا۔ پھر آخر خودکشی اس وقت کہتی ہے، انہوں نے ایک مسز ہے کوئی، اس نے ایک غلط ویڈیو بھیجی ہے مسعود کی ننگی ویڈیو، اس تو بعد پھر اس نے بات ہی نہیں کی، خودکشی کر لی۔ علی، ان کے باپ سے ہم نے کوشش کی بات کرنے کی، جتنی وہ کر سکے تھے ان کو کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو بات ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 13,000 روپے کا انہوں نے لون لیا تھا اور 7 لاکھ روپیہ وہ دے چکے تھے، اس کے باوجود بھی ابھی تک ان کا لون جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ہماری آج ایف آئی اے سے بات ہوئی تو ایف آئی اے نے یہ بتایا کہ یہ ایپس اس طرح کی ایپس ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے گیلریز کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے یہ وہاں سے وہ ڈیٹا بھی لے لیتے ہیں، اور ان کو بعد میں جیسا کہ ان کے والد نے یہ بات بتائی کہ وہ ڈیٹا ان کو وہاں سے بلیک میل کرتے رہے۔ ان کی بتایا یہ جاتا ہے کہ نازیبا ویڈیوز اور نازیبا تصویر جو ہیں وہ بھی ان کو بھیجی گئیں کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کو مزید جو ہے وہ ذل و خوال کریں گے اور آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ ان کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں، اس وقت وہ بھی نڈھال ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی،
السلام علیکم۔ ماں جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا، بہت دکھ ہے، ہم آپ کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں، تھوڑا سا بتائیں کہ انہوں نے کبھی آپ سے بھی نہیں ذکر کیا؟ نہیں بس یہی کہتا تھا کہ مینوں قرضہ بہت چڑھیا نا، بس دعا کرو، کوئی مطلب آنا جانا بھی چھوڑ دیتا سی، پریشان رہنا سی بہت زیادہ ہے۔ وہ پہلے بیوی کی نہیں بتایا کوئی گل، پھر بعد جب بیوی مجبور ہوئی پوچھنے لگی بھی کیا مسئلہ ہے، کس کی کال آ رہی ہے آپ کو، اس وقت بتایا کہ اس طرح کسی سے قرضہ لیا تھا تو وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ ہے۔ پھر اس نے مطلب ہے سارے مطلب ہے بہناں بھائیاں تو لیتا ہے، کوئی قرضہ لے کے دیتا ہے، اساں اسے کوئی 2 لاکھ روپیہ کمیٹی پا کے اس کی دیتی ہے۔ پھر اس نے مطلب لگے کہ اتنا مجبور ہو گیا کہ کار بھی جڑی چیز اس نے ایسی ہے ویچی ہے۔ پھر کہنا کہ آخر نے دن کہنے ان کے مطلب 3-4 دن پہلے موٹر سائیکل جڑی سی کہنا بیوی کہ میں گریا میں لگ گئی تو موٹر سائیکل تے بھی خراب سی، میں وہ ٹھیک کروانے سے دیتی ہے۔ آخر دن میرے بچے نے موٹر سائیکل بھی بیچ دی تھی۔ یہ دسنین کہ اس دن بڑا انتظار کر رہا کہ میرا بیٹا آسی تو میں کھانا کھاساں، کہ کوئی نہیں۔ تو پھر 11-1 بجے نے ٹائم کیا نہیں، اس نے بیوی کے کال آئی اس کوئی، اس تو بعد سانوں نہیں پتا کہ اس کے کیتا۔ پھر میں ستی ہیں اٹھی ہیں دیکھنی ہیں، بس دیکھا تو بڑھ پہ نہیں ہے کدھر گیا، اٹھ کے دوڑ کے باہر دیکھنی ہے پکھے نے لٹ گیا۔ بس اس نے اور کچھ نہیں بتایا، یہ کہا کہ منو معاف کر دینا، میں آپ کا اچھا بیٹا نہیں بن سکیا اور اچھا باپ نہیں بن سکیا، مینو کوئی مطلب چارہ نہیں سی میرے پاس، مجبوری سی میری، تاہم میں مجبوری نال ایک قدم اٹھایا اور اس کو ہی گل سانو نہیں دسی۔ پھر بعد ہی فون آنے لگے، سانو پتہ چلے کہ یہ مسئلہ سی۔ اس نے پہلے اس کو ہی سانو نہیں دسیا وا کچھ کوشش کریے وا اس نے بچانے۔ اسی بس بہت پریشان ہوں، نکے نکے 2 بچے ہیں میں اس نے، انہوں نے کوئی پتہ ہی نہیں دنیا دا۔ اس نے بیٹے نے خود لائی، اس نے بیوی نے لاش اس نے لائی۔ اسی یہ کہنے ہیں کہ سانو انصاف ملے اور کل لوگوں نے بچے اس طرح نہ مرن، کیونکہ میرا بچہ تو مر گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کسی نے بچے نو کچھ نہ ہوئے۔ بس ایسے لوگوں نے کیوں مطلب چھوڑیا نہ حکومت کیوں چھوڑیا ایسے لوگوں نے کہ جڑے اس طرح دنیا نو مطلب موت مجبور ہو گیا اپنے گلے لانے واسطے۔ اور اسن اور کیا کہہ سکنے، کچھ نہیں کہہ سکنے۔ اسن نال بس یہی گل کی تھی اسی کہ میں بس پریشان ہاں، بیمار ہاں، یہ تے بھی نہیں آیا ملنے واسطے، کہنا طبیعت نہیں ٹھیک پہ نہیں آیا وہاں واسطے، بس اور کوئی نہ کہے۔ بیوی نے بھی کہنا کوئی گل نہ کرے، کوئی نہ دسے گی کہ مجبوری۔ بیوی کیا میں چلنے تھانے والے نال گل کرنے ہاں، کہنا نہیں پتہ نہیں کیسیاں وہ گلاں کر رہے ہیں کہ تصویراں بھیجاں تیریاں، میری شادی نہیں ہے تک انہیں کول مووی نہیں پتہ نہیں کیسے کرے، مینوں نہیں پتہ چلیا کہ بس اس واسطے مجبور ہو کے اس کسے بندے کی نہیں دسیا، نہ بہن بھائی نہ کسی، اور اسی کچھ نہیں کہہ سکنے۔ اسی کہنے اس طرح جڑے ایسے ظالم لوگ تھے انہوں نے پکڑنا چاہیے، نہ حکومت نہ کام بننا، کیوں ایسے لوگ ظلم کرنے؟ یہ جڑا ظلم ساڑے نال ہویا اللہ کسی نال بھی نہ کرے۔ اچھا اس وجہ سے بھی پوچھی رہے تھے کیا یہ گھر بیچنے کے لیے بھی تیار تھے؟ اچھا یہ بتائیے گا ماں جی کہ آپ کے بیٹے نے کوئی گھر بیچنے کا بھی کہا تھا کہ گھر بیچ کے لون دے دیتے؟ کہنا ہویا بیوی نو کہنا ہویا تے اساں نال کوئی گل نہیں ہے، بیوی نو کہنا ہویا تے ادھر ٹینچ رہنے نو کہ کار بیچ دینے تے بیوی کہنے لگی کہ کتنی مشکل نال سے کار بنایا تو کار بیچنے سے کس زندگی نہیں بنا سکنے لگی۔ بس اس کوئی گل نہیں پھر کی تھی، پھر بیوی کی بھی ایک میسج چھوڑا اس کے کار میں بیچنے سے کیا سی تو وہ بھی نہیں بیچے، بس میں کیا کر سکتا، میرے کول کوئی چارہ نہیں۔ بس پھر اسے اپنا خودکشی کی تھی، سانوں کوئی پتہ نہیں چلیا، لاش ہی آئی ساڑے گھر۔ جی علی انہوں نے بتایا کہ گھر بیچنے کے لیے انہیں اپنی مسز کو کہا، پر مسز نے یہ کہا کہ گھر جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے، بڑی مشکل سے ہم نے بنایا گھر۔ ان کے 2 بچے ہیں مسعود صاحب کے اور وہ چھوٹے ہیں ابھی، اور جیسے کہ ان کی مدر نے آپ کو بتایا، آپ نے بھی سنا، ہمارے ناظرین نے بھی سنا، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھیج کر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور اگر دیکھا جائے تو 13,000 روپے کی عوض وہ 7 لاکھ جو ہے وہ ادا کر چکے تھے۔ دیکھا جائے تو بر وقت لون ایک بتائی جا رہی تھی ایپ، اس کے ساتھ ساتھ 3-4 ایپس جو ہیں وہ اور بھی بتائی جاتی تھی۔ ان سے بھی مزید ہم معلومات آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی اچھا یہ ان کے بڑے بھائی سے پوچھے گا جان صاحب کہ یہ اما جی نے ابھی بات کی تھی تھانے کی، پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ان کے خلاف؟
جی بالکل، میں علی ان سے پوچھتا ہوں، ان کے بڑے بھائی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ مزید یہ کیس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم منظور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ منظور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ جب ہوا تو انہوں نے آپ کو گھر میں کسی کو نہیں بتایا، پھر پولیس میں بھی رپورٹ نہیں کی، ایف آئی اے گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو کسی کو رپورٹ کرتا، ہو سکتا ہے شاید وہ اس نیز تک نہ جاتا؟ جی اس طرح ہی ہے، مگر اس نے کسی کو انفارم بھی نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ فیملی میں نے، صرف والدین کو آ کے کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں قرض کافی ہے میرے اوپر، قرض ہے۔ مسز کو بھی چند دن پہلے ہی پتہ چلا تھا، جب وہ کالز وغیرہ آ رہی تھی تو اس کو کہہ رہا تھا، کیونکہ کالز وغیرہ تو ویسے بھی اس کی آتی تھی، کیونکہ ابھی جو جاب وغیرہ کر رہا تھا نا وہ انسٹالمنٹ کی تھی نا، میاں جی الیکٹرانکس پہ انسٹالمنٹ کا کام تھا، پھر وہ اس نے انٹرسٹ بیوی نے لیا، اس کو پتہ کالیں آتی ہیں ان کی، جو قسطیں جمع کر رہے ہیں لے رہے ہیں اس طرح آ رہے، انٹرسٹ نہیں لیا، کچھ چند دن پہلے ہی اس نے انٹرسٹ جب لیا ہے، اس نے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہو، اس نے پھر بتایا تھا مسز کو کہ میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، پھر اس طرح جو ہے اس نے بھی کہیں سے 2-2.5 لاکھ روپیہ کر کے انہوں نے بھی دیا ہے، 6 لاکھ ٹوٹل جو نا اماؤنٹ وہ دے چکے ہیں، مگر وہ قرض نہیں اترا، وہ ایپ کے جنگل میں، ان کے چنگل میں وہ پھنس گیا ہے، دلدل میں، یعنی کہ وہ پھنس گیا۔ ایک دفعہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لو ایپ تو مختلف قسم کی ایپس آ جاتی ہیں، وہ یعنی کہ آپ کے صرف آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ لون دے کے آپ کو پھنسا دیتی ہیں، پھر وہ جی میل اکاؤنٹ چلا جاتا ہے، پھر وہ گیرلی ایکسیس کر لیتے ہیں، گیرلی سے جتنا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے، وہ پھر ان کو سمجھ آیا کہ وہ ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اپنے ترتیب وہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں جب بھی کالز وہ اس کی آئی ہیں نا تو وہ 10 منٹ کے اندر تینوں کی کالز آئی ہیں، 10 منٹ کے اندر وہ یہ ایک ہی گروہ ہے ملا ہوا ہے، مطلب آنر ان کا ایک ہی ہوگا، آگے مختلف انہوں نے بندے رکھے ہوں گے، کیونکہ کال 3 منٹ بعد 4 منٹ بعد ایک بندے کی کال آئی ہے، پھر بند ہوئی ہے، پھر دوسرے نے کال کی ہے، ایک نے کہا میں بھروسہ سے ہوں، ایک نے کہا میں بر وقت سے ہوں، ایک آسان لون تھا، ایزی لون تھا، اس طرح کے مختلف ایپ سے نا وہ کالے برا آ رہی تھی، اس طرح وہ مطلب اپنے چنگل میں وہ پھنسا لیتے تھے۔ اور بھائی نے مطلب جب لاسٹ ٹائم یہ 6 جولائی کو اس نے بائک بیچا ہے، اور میری بانجی نے اس کو 2 لاکھ روپیہ کر کے دیا ہے، وہاں جا کے کہا تو ماموں پریشان ہو میں کر کے دیتی ہوں، 2 لاکھ بانجی نے دیا ہے، 2.5 لاکھ 53,000 روپے کا موٹر سائیکل بیچا ہے، یعنی کہ 2.5 لاکھ دے چکے ہیں، اس کے باوجود وہ قرضہ نہیں اترا، آخر کتنا بڑا قرضہ تھا، وہ کتنا سود میں بس گیا، دلدل میں چلا گیا، ہمیں اس چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں نے کوئی آپ کے ابھی تک کوئی سپورٹ کی؟ ہاں، ایف آئی آر کے پولیس والے تھانہ ریسکو میں اپلیکیشن رپورٹس ہماری دائر ہو گئی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ ایف آئی آر تھے، اس کے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر آئے تھے، ان کی موجودگی میں کالز آئی ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے، انہوں نے کہا تھا ہم فوری انشاءاللہ ایکشن لیں گے اس کے خلاف۔ ابھی آپ کس سے اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ابھی تک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی، 3 دن ہو گئے آج، تو ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے اپلیکیشن نہیں دی یا کیا بات؟ اپلیکیشن دے دی ہے، ایف آئی آر وہ کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ترتیب سے کام ہوتا ہے، ہم اس حساب سے وہ کریں گے، وہ معاملات آپ کو پتہ انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان جتنی بھی ایپس ہیں ان کو ختم کیا جائے، یہ سود کی لعنت ہے، یہ اپنے چنگل میں پھنسا کے جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اچھا سجاد صاحب، میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پہ، ہم نے ناظرین کو یہ بھی بتانا ہے کہ جن کے ساتھ، دیکھیں ابھی تو یہ ایک واقعہ ہے نا، اور اس کی ویڈیو بن گئی، سامنے آ گیا، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان شارک لونز کے ہاتھوں پھسرے ہوں گے، تو قانون ان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ معروف وکیل میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد۔